بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ فرشتہ علی یگین سے صلح اور التونتاش کی وفات۔ ان فوجی سرداروں نے علی یگین کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور اس سے صلح کی درخواست کی۔ صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ بخارا کو غزنوی سلطنت میں شامل کیا جائے اور سمرقند اور اس کے آس پاس کا علاقہ علی یگین کے قبضے میں رہے۔ علی یگین نے شرط کو قبول کر لیا اور صلح کر کے دوسرے دن سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزنوی لشکر بھی واپس روانہ ہوا۔ روانگی کے دوسرے ہی دن التونتاش نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ فوج کے سرداروں نے اس کی موت کی خبر کو راستے میں لشکریوں سے چھپائے رکھا اور خوارزم پہنچ کر اس کا اعلان کیا گیا۔ سلطان مسعود کو التونتاش کے مرنے کی اطلاع خراسان میں ملی۔ اس نے التونتاش کی خدمات کے سلسلے میں اس کے بیٹے ہارون کو خوارزم کا حاکم مقرر کر دیا۔ اسی سال وزیر سلطنت خواجہ احمد بن حسن محمدی نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اس کی جگہ ابو نصر احمد بن محمد بن عبد الصمد کو خوارزم سے بلا کر وزیر مقرر کیا گیا۔ ابو نصر ہارون بن التونتاش کا دیوان زادہ تھا۔ ہندوستان پر لشکر کشی۔ سن 642 ہجری میں سلطان مسعود نے ہندوستان پر لشکر کشی کی اور درہ کشمیر میں سرپرستی کے قلعے پر پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے اہل قلعہ کانپ اٹھے۔ انہوں نے سلطان مسعود کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور یہ درخواست کی کہ ہم اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بادشاہ ہم کو قتل نہ کرے۔ اس کے صلے میں ہم اسی وقت ایک بہت بڑی رقم بطور نذرانہ پیش کریں گے اور آئندہ بھی اسی طرح ہر سال ایک معقول رقم شاہی خزانے میں بطور خراج کے داخل کرتے رہیں گے۔ مسعود کو صلح کی یہ شرائط معقول معلوم ہوئی۔ اس نے اہل قلعہ سے صلح کر کے غزنی کو واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اس سے قبل کہ وہ حاکم قلعہ کو کوئی جواب دیتا، اسے ان مسلمانوں سوداگروں کی ایک درخواست موصول ہوئی جو اہل قلعہ کی سختیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ اس درخواست پر یہ لکھا گیا تھا: ہم چند مسلمان تاجر اپنے وطن سے نکلے اور بدقسمتی سے ان کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان ہندوؤں نے تعصب کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تشدد کیا ہے اور ہم سے ہمارا تمام مال اور دولت چھین کر ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا ہے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ نے ہندوؤں سے ان کی پیش کردہ شرائط پر صلح کر لی تو آپ کے جاتے ہی یہ ہندو ہم پر مصیبت ڈالیں گے اور زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ہم اپنے حوال گوش گزار کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا دینا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان معصور ہندوؤں کے پاس سامان رسد بالکل ختم ہو چکا ہے اور اب ان میں قلعہ بند ہو کر رہنے کی ہمت نہیں۔ اگر آپ 2-3 روز تک محاصرہ قائم رکھیں گے تو یہ قلعہ بغیر کسی مزاحمت کے فتح ہو جائے گا۔ مسعود نے یہ درخواست پڑھ کر صلح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا اور محاصرے کی شدت میں معقول اضافہ کر دیا۔ قلعے کے ارد گرد ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی تھی۔ مسعود کے حکم سے اس خندق کو گنوں سے پاٹ دیا گیا۔ اس علاقے کے 1-2 نواح میں گنا بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ خندق کو پاٹ کو اس کی سطح اتنی بلند کی گئی کہ لشکر اس پر چڑھ کر بآسانی قلعے تک پہنچ سکتا تھا۔ مسلمان اسی ذریعے سے قلعے کے اندر گھس گئے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل کیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کیا اور ان کا مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا۔ سلطان مسعود نے مسلمان تاجروں کو ان کی دولت واپس کر دی اور یوں دنیا میں اپنا نیک نام چھوڑا۔ قحط اور مرض۔ اسی سال دنیا کے اکثر حصوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک زبردست قحط پڑا۔
قحط گیا تو ایک عالمگیری وبا نے اپنا رنگ جمایا۔ اس وبا سے صرف اصفہان ہی میں 40,000 آدمی لقمہ اجل ہو گئے۔ ہندوستان کے اکثر شہروں اور دیہاتوں وغیرہ میں مرنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کھیتی باڑی اور دیگر پیشوں کے لیے مزدوروں کا ملنا مشکل ہو گیا۔ بغداد کے نواحی علاقوں، موصل اور جرجستان میں جدری چچک کے مرض کی وبا پھیلی۔ ان شہروں کا شاید ہی کوئی ایسا ہو جہاں 2-3 افراد اس مرض جان کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ والد طبرستان پر حملہ۔ سلطان مسعود نے سن 435 ہجری میں آئل اور ساری طبرستان کے 2 مقامات فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ان علاقوں کے باشندوں نے آپس میں مل کر مسعود کا مقابلہ کیا، لیکن غزنوی کے سامنے ان کا زور نہ چل سکا اور فتح سلطان مسعود ہی کو نصیب ہوئی۔ ابا کالنجار امیر طبرستان نے اپنا ایک پیغام سلطان مسعود کی خدمت میں بھیجا اور اس کا مطیع رہنے کی درخواست کی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے ملک میں مسعود کے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کرے گا۔ مسعود نے صلح کی یہ شرط مان لی۔ امیر طبرستان نے اپنے فرزند بہمن اور برادر زادے شیردپا کو گورگان روانہ کیا اور سلطان مسعود واپس غزنی روانہ ہوا۔ ترکمانیوں سے معرکہ آرائی۔ جب مسعود نیشا پور پہنچا تو وہاں کے باشندے ترکمان سلجوقی کے ظلم و ستم کی شکایت لے کر مسعود کے پاس آئے اور اس سے امان طلب کی۔ مسعود نے بگتازی اور حسین بن علی مکال کو ایک زبردست فوج کے ساتھ ترکمانیوں کی سرزش کے لیے روانہ کیا۔ جب غزنوی فوج سکید الکاک نامی مقام پر پہنچی تو ترکمانیوں کا ایک پیغامبر بگتازی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ ترکمانی یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ساری غزنیوں کی تابع اور امیر مسعود کی طرفدار ہے۔ اگر ہمیں تباہ و برباد کیا گیا تو اس سے آس پاس کے علاقوں کے باشندوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اگر امیر مسعود ہماری معاش کے لیے زمین کی حد نرمی کریں گے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ بگتازی ترکمانی قاصد کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آیا اور اسے جواب دیا، ترکمانیوں سے جا کر کہہ دو کہ اطاعت کا اقرار کریں اور آئندہ کسی قسم کی بدعمالی کے مرتکب نہ ہو، نیز اپنا ایک قابل اعتبار آدمی سلطان مسعود کی خدمت میں بھیج کر میرے نام ایک شاہی فرمان منگوائیں تاکہ میں ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کروں۔ اگر یہ شرائط منظور نہ ہو تو پھر ہمارے اور ان سے لڑے، لیکن بگتازی کے سامنے ان کا زور نہ چلا اور شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ بگتازی نے ترکمانیوں کا تعاقب کیا اور ان کے بیوی بچوں کو اپنا قیدی بنا کر ان کے تمام مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد غزنوی فوج لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر منتشر ہو گئی۔ ترکمانیوں کو ایک اچھا موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے درہ کور سے نکل کر بگتازی پر حملہ کر دیا۔ طرفین میں 2 دن اور 2 رات تک زبردست لڑائی ہوتی رہی۔ غزنوی سپاہیوں کی تعداد کم تھی، اس لیے میدان جنگ سے ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ یہ عالم دیکھ کر بگتازی نے حسین مکال سے کہا، اب یہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ ہوگا، بہتر یہی ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ حسین مکال نے بگتازی کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ بگتازی خود میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ مکال نے بڑی ہمت و جرأت سے کام لیا اور خوب جان توڑ کر لڑتا رہا، آخر کار دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ بگتازی جان چھپا کر بھاگتا ہوا نیشا پور پہنچا اور امیر مسعود سے سارا ماجرا بیان کیا۔ مسعود کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا اور سن 464 ہجری میں ناکام و نامراد واپس غزنی روانہ ہوا۔ احمد نیالتگین کی سرکشی۔
इसी ज़माने में हिंदुस्तान से अहमद नियालतगीन की बगावत की खबर आई। सुल्तान मसूद ने नाथ नाम के एक हिंदू सरदार को इसकी सरकोबी के लिए रवाना किया। नाथ अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ और अहमद से मारका आरा हुआ। दोनों में ज़बरदस्त जंग हुई। अहमद ने बड़ी दलेरी और जवान मर्दी के साथ नाथ का मुकाबला किया। इस लड़ाई में नाथ मारा गया और गजनवी फौज को शिकस्त हुई। जब सुल्तान मसूद ने इस वाक़े की इत्तला पहुंची तो उसने तौलक बिन हुसैन को, जो हिंदुओं का बहुत बड़ा अमीर था, नियालतगीन के मुकाबले पर रवाना किया। तौलक ने नियालतगीन से जंग करके इसे शिकस्त दी। नियालतगीन परेशानी के आलम में मंसूरा, ठट्ठा और सिंध की तरफ भाग गया। तौलक ने इसका ताक़ुब किया और इसके जिस साथी को देखा उसके कान और नाक काट कर इसे छोड़ दिया। अहमद हाँफता कांपता दरिया सिंध के किनारे तक पहुंचा। वो दरिया को पार करके दूसरी तरफ उतरना ही चाहता था कि दफ्तन दरिया में सैलाब आ गया और नियालतगीन इस सैलाब के सामने बेदस्त वपा होकर रह गया और यूं इसका खात्मा हो गया। पानी के बहाव ने नियालतगीन की लाश जब किनारे पर फेंक दी तो गजनवी सिपाहियों ने अपने कब्जे में कर लिया। इसका सर काटकर तौलक के सामने पेश किया। तौलक ने वो सर सुल्तान मसूद के पास गजनी भेज दिया। सन 437 हिजरी में मसूद ने गजनी में एक नया महल तैयार करवाया। इसमें एक बहुत बड़ा खूबसूरत जड़ाऊ तख्त बिछाया गया और इस तख्त पर एक आलीशानी ताज जिसका वजन 70 मन था। मन का वजन फारस में आधा सेर के करीब है, सोने की जंजीरों से बांध कर लटकाया गया। मसूद ने इस जड़ाऊ तख्त पर कदम जम्बा फरमाया और ये ताज अपने सर पर रखा। इस सिलसिले में उसने दरबार आम मुनक़िद किया और हर शख्स को अपनी मुलाकात से नवाजा। किला हांसी की फतह। इसी साल मसूद ने अपने बेटे मौदूद को साहिब तबल इल्म किया। खुद किला हांसी को फतह करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। तबकात नासरी के मौलिफ का बयान है कि इस ज़माने में हांसी सवालक का दारुल सल्तनत था। हांसी का किला बहुत ही मजबूत। इसकी बाबत हिंदू अकीदा रखते थे कि इसे कभी कोई मुसलमान फरमानरवा तस्कीर नहीं कर सकता। अमीर मसूद ने हांसी पहुंचकर इस किले का मुहासरा कर लिया और 6 रोज़ की मेहनत के बाद इसे फतह कर लिया। इस किले से बहुत सा माल गनीमत मसूद के हाथ लगा। उसने ये किला और तमाम माल गनीमत अपने काबिल एतमाद सरदारों के हवाले किया और खुद सोनपत का किला फतह करने के लिए आगे बढ़ा। सोनपत की फतह। सोनपत के राजा दीपाल हरी को जब ये मालूम हुआ कि सुल्तान मसूद इसकी सर्जिश के लिए आ रहा है तो वो परेशान बदहवास होकर जंगल की तरफ भाग गया और खुद किसी गोशे में रोपोश हो गया। मुसलमानों ने दीपाल हरी के साजो सामान पर कब्जा किया और इसके लश्कर को कत्लो गिरफ्तार के यहाँ से दुर्रा रामदेव की तरफ बढ़े। राजा रामदेव अपनी आंखों से दीपाल हरी का हशर देख चुका था। उसे जब मसूद के आमद की खबर हुई तो उसने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। उसने बहुत सा माल दौलत मसूद की खिदमत में रवाना किया और ये दरख्वास्त की, मैं बहुत ज़ईफ़ और कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि बज़ाते खुद अक़दस में हाजिर हो सकूं। मेरे हाल पर रहम किया जाए और जो कुछ अरसाल खिदमत है इसे कबूल किया जाए और मुझे अपने अतात शारों में शुमार किया जाए। मसूद ने इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और इससे किसी गर्ज का तारुज़ न किया। यहाँ से वो सोनपत वापस आ गया। अमीर मसूद ने सोनपत की हिफाजत और इंतज़ाम के लिए अपने एक मोतमदा अमीर को वहाँ छोड़ा और खुद सोनपत के आसपास के इलाकों की तस्कीर में मसरूफ़ हो गया। इन इलाकों को उसने बहुत जल्द फतह कर लिया। इन पर कब्ज़ा करने के बाद वो गजनी की तरफ रवाना हो गया। जब मसूद लाहौर पहुँचा तो उसने कुछ दिन वहाँ क़याम किया। उसने अपने दूसरे बेटे अबुल मजदूद को वहाँ का हाकिम बनाया और इसे तबलो इल्म अता किया और अय्याज़ खां को इसका ताबक ऐनी तालीक मुकर्रर करके खुद वापस गजनी रवाना हुआ। तगरल बेग की सर्जिश का इरादा। तुर्कमानियों की सोचों को ख़त्म करने के लिए मसूद सन 437 हिजरी में बलख पहुंचा।
ترکمانیوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بلخ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ بلخ کے باشندوں نے مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ مسعود کی غیر موجودگی میں تغرل بیگ نے دریا کو پار کر کے کئی بار مسلمانوں کو مارا اور لوٹا ہے۔ مسعود نے یہ سن کر موسم سرما میں ہی تغرل کی سرکوبی کا ارادہ کیا اور ترکمانیوں کی سرزش کو موسم بہار کے ابتدائی زمانے تک کے لیے ملتوی کیا۔ سلطنت کے امراء اور فوجی افسروں وغیرہ کو بادشاہ کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے گزارش کی کہ 2 سال سے ترکمانی خراسان میں لوٹ مار مچائے ہوئے ہیں اور اہل خراسان ان کی اس روش سے اس حد تک عاجز آ چکے ہیں کہ خراسانیوں کا ایک بڑا حصہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت یہی مناسب ہے کہ سب سے پہلے ترکمانیوں کا قلعہ کما کیا جائے اور پھر اس کے بعد کسی اور طرف توجہ کی جائے۔ سبھی لوگ بادشاہ کے اس ارادے کے مخالف تھے اور اس کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کی ایک نظم بھی لکھی کہ بادشاہ کو پہلے تغرل بیگ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے یہ نظم مسعود کی خدمت میں پیش کی لیکن مسعود پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ تغرل بیگ کا ملک ہاسانی اس کے قبضے میں آ جائے گا، لہٰذا اس نے دریائے جیون پر پل بندوایا اور دریا کو پار کر کے مادر النہر پہنچا۔ مادر النہر میں کسی نے مسعود کا مقابلہ نہ کیا، اس لیے اس صوبے کے بہت سے علاقوں پر مسعود نے بغیر کسی روک ٹوک کے قبضہ کر لیا۔ ان دنوں اس علاقے میں بڑی شدید برف باری اور بارش ہوئی۔ ایک تو سردیوں کا موسم اور دوسری یہ مصیبت اس وجہ سے غزنوی کو بہت سی تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی زمانے میں سلجوقی نے سر اٹھایا اور وہ سرکش سے بلخ کی طرف بڑھا۔ خواجہ احمد وزیر نے بلخ سے مسعود کو اطلاع دی کہ داؤد سلجوقی لشکر کے ساتھ بلخ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی مسعود بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ہی مسعود ہٹا، تغزل نے غزنی پر حملہ کر دیا اور بہت سے شاہی اونٹ اور گھوڑے لوٹ کر لے گیا۔ اسی لوٹ مار کے دوران میں تغرل نے اہل غزنی کو خوب جی بھر کے بے عزتی کی۔ علی تکندری ڈاکو کا حشر۔ مسعود جب بلخ کے قرب و جوار میں پہنچا تو داؤد بلخ پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے مرو کی طرف چلا گیا۔ مسعود نے بلخ پہنچ کر اپنے بیٹے مودود کو ساتھ لیا اور داؤد کے تعاقب میں گورگان کی طرف روانہ ہو گیا۔ گورگان میں کچھ لوگ علی تکندری کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ انہوں نے مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر علی تکندری کی شکایت کی اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی درخواست کی۔ علی تکندری ایک ظالم، عیار اور چلاک ڈاکو تھا۔ لوٹ مار اس کا پیشہ تھا اور اسی پر وہ گزر بسر کرتا تھا۔ مسعود نے اسے اطاعت گزاری کے لیے کہا، اس نے انکار کیا اور حسب معمولی اپنے روش پر چلتا رہا۔ علی تکندری نے جب دیکھا کہ مسعود جنگ کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ قلعے تکندری کو گرفتار کر کے مسعود کے سامنے لائے۔ مسعود نے اس بدمعاش شخص کو اس کی بدعمالیوں کی سزا دی اور پھانسی پر چڑھا دیا۔ ترکمانیوں سے معاہدہ۔ جب ترکمانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ مسعود ایک زبردست لشکر لے کر مرو کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے مسعود کے پاس پیغام بھیجا کہ ہماری قوم پوری طرح بادشاہ کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہے۔ ہم نے اب تک جو بدعنوانیاں کی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ اگر بادشاہ ہماری معاش کے لیے مدد فرمائیں اور ہمارے لیے اتنی جاگیر وقف کر دیں کہ ہم اس کی آمدنی سے ہمارے اہل و عیال اور جانوروں کی کفالت ہو سکے تو ہم سب اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ بدکاریوں کے لیے معافی مانگیں گے اور آئندہ کے لیے ایسی حرکتوں سے توبہ کریں گے۔ سلطان مسعود نے ترکمانیوں کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور ان کے سردار مسمی پیک کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ ترکمانی اپنے وعدوں کی کوئی ضمانت دے کر مسعود کو اپنی نیک چلنی کا یقین دلا دیں۔
ترکمانیوں نے مسعود کی خواہش کے مطابق قول و قسم دے کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا یقین دلایا، اور مسعود نے بھی ان کی خواہش کو پورا کیا اور ان کی گزر بسر کے لیے جاگیر وقف کر دی۔ یہاں سے مسعود نے ہرات کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں ترکمانیوں کے ایک گروہ نے مسعود کے لشکر پر چھاپا مارا، چند سپاہیوں کو قتل کر کے وہ لوگ تھوڑا بہت مال بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ مسعود نے اپنے لشکر کا ایک دستہ ان کے پیچھے روانہ کیا۔ اس دستے نے ترکمانیوں کے اس گروہ کو جا لیا اور انہیں تیز دیکھ کر دیا۔ ان مقتولوں کے سر اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر یہ دستہ سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مسعود نے ان مردہ اور زندہ ترکمانیوں کو گدھوں پر سوار کر کے پیک کے پاس بھجوا دیا اور اس سے کہلا بھیجا کہ یہ دیکھو اور آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے اور اپنے عہد کو توڑتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ پیک نے اس جماعت سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور جواب میں سلطان مسعود کو کہلا بھیجا، میں خود بھی ان لوگوں سے بیزار تھا اور میں خود ان کو سزا دینا چاہتا تھا جو انہیں خود بخود مل گئی۔ مسعود ہرات سے نیشا پور آیا اور وہاں سے توس کی طرف روانہ ہوا۔ توس کے قرب و جوار میں بھی ترکمانیوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے مسعود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ مسعود نے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور توس کے شہر میں داخل ہوا۔ یہاں مسعود کو معلوم ہوا کہ باداورد کے باشندوں نے قلعہ ترکمانیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مسعود نے توس کے قلعے کو ختم کر کے ابالیان قلعہ کو قتل کیا اور پھر نیشا پور کی طرف روانہ ہوا۔ مسعود نے سردیوں کا زمانہ نیشا پور ہی میں بسر کیا اور سن 430 ہجری کے موسم بہار میں تغرل بیگ کو کچلنے کے ارادے سے باداورد کی طرف روانہ ہوا۔ تغرل نے جب مسعود کی آمد کی خبر سنی تو وہ ڈر کے مارے تزن کی طرف فرار ہو گیا۔ تغرل کے فرار کی خبر سن کر مسعود نے راستے ہی سے اپنی باغ موڑی اور مہتا ہوتا ہوا سرکش کی طرف چلا گیا۔ مہتا میں مسعود کو معلوم ہوا کہ یہاں کے باشندے بھی بغاوت پر آمادہ ہیں اور خراج ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ مسعود نے یہاں کے باشندوں کو اس نافرمانی کا مزہ چکھایا، بعض کو قتل کیا، بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں معذور اور لاچار بنایا اور ان کے قلعے کو فتح کر کے آگے بڑھا اور دند انتقام میں پہنچا۔ ترکمانیوں سے جنگ۔ سن 8 رمضان 430 ہجری کو سلطان مسعود کو ایک بار پھر ترکمانیوں سے واسطہ پڑا۔ ان کے ایک زبردست لشکر نے مسعود کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بادل ناخواستہ مسعود نے بھی اپنی فوج کو مرتب کیا اور فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے دوران میں مسعود کے لشکر کے کئی سردار دشمن سے جا ملے اور اس کی طرف سے لڑنے لگے۔ مسعود نے جب اپنے ساتھی سرداروں کی یہ نمک حرامی دیکھی تو وہ بذات خود میدان جنگ میں اترا۔ ترکمانیوں کے بیشتر سپاہیوں کو اس نے تلوار کے گھاٹ اتار کر سب پر اپنی داغ بٹھا دی۔ وہ ایسی جوان مروی سے لڑا کہ شاید ہی کسی بادشاہ نے میدان جنگ میں ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا ہو، مگر اس کا کیا علاج کہ مسعود کے برے دن آ چکے تھے۔ فوج کا کچھ حصہ تو دشمنوں سے جا ملا اور جو باقی بچا تھا اس نے میدان جنگ سے فرار ہو کر غزنی کی راہ لی۔ مسعود کا میدان جنگ سے فرار۔ جب مسعود نے یہ دیکھا کہ اس کے آس پاس کوئی ساتھی باقی نہیں رہا ہے تو اس نے مجبور ہو کر لڑائی سے ہاتھ اٹھایا اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ دشمنوں نے اسے تنہا بھاگتے ہوئے دیکھا لیکن کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس کا تعاقب کرتا۔ مسعود اس طرح بھاگتا ہوا مرو پہنچا۔ وہاں اس کے مفرور لشکر کا کچھ حصہ اس سے آ ملا۔ راستے میں مسعود نے ان مفرور سپاہیوں سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی اور انہیں ساتھ لے کر غزنی پہنچا۔ یہاں اس نے مفرور سپاہیوں کے مشہور سردار علی دایا، بگتازی اور صاحب شیبانی وغیرہ کو گرفتار کر کے انہیں سخت ذلیل و رسوا کیا اور آخر کار انہیں ہندوستان بھجوا کر وہاں کے مختلف قلعوں میں قید کروا دیا۔ ان قیدیوں میں سے اکثر قید کی حالت ہی میں بہت جلد وفات پائی۔ حفاظتی انتظامات۔ ان مفرور سپاہیوں کو سزا دینے کے بعد مسعود ترکمانیوں کو کچلنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں اپنے لشکر میں نئے سپاہیوں کو داخل کر کے اپنی قوت میں اضافہ کرے اور پھر ترکمانیوں سے مارکہ آرا ہو کر
انہیں ان کی بدعمالیوں کی پوری سزا دے۔ اس کے بعد مسعود نے اپنے بیٹے مودود کو دوبارہ بلخ کا امیر مقرر کیا اور خواجہ محمد بن عبد الصمد وزیر کو اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ ریگین کو بھی مودود کا فسائے بنایا اور 4000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ اسے بھی بلخ روانہ کیا۔ مسعود کا دوسرا لڑکا شہزادہ امیر مجدود لاہور سے آیا ہوا تھا۔ اسے مسعود نے 2000 سپاہیوں کے ساتھ ملتان روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے نظام حکومت کو بہتر بنائے اور ابتری و انتشار پیدا نہ ہونے دے۔ تیسرے بیٹے امیر ازدیار کو مسعود نے کو پایا غزنی کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے سرکش افغانیوں کو قابو میں رکھا جائے اور اس طرح غزنوی کی سلطنت کی سرحدیں انتشار سے محفوظ رہیں۔ لاہور کو روانگی۔ ان حفاظتی انتظامات کے بعد مسعود نے اپنے باپ محمد غزنوی کی جمع کی ہوئی تمام دولت اونٹوں پر لادی اور اس خزانے کو اپنے ساتھ لے کر لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ مسعود نے راستے ہی میں اس کام کے لیے بھیج دیے ہیں۔ یا دریائے جہلم کے قریب پہنچا تو مسعود کے قابل اعتبار غلاموں نے لالچ میں آ کر اونٹوں پر لدے ہوئے خزانے کو جی کھول کر لوٹا۔ اسی دوران میں امیر محمد بھی وہاں پہنچ گیا۔ ان نمک حرام غلاموں نے جنہوں نے خزانہ شاہی کو لوٹا تھا یہ خیال کیا کہ مسعود کو معزول کر دینا مناسب ہے ورنہ وہ ان کی ناشائستہ حرکت کو معاف نہ کرے گا اور کڑی سزا دے گا۔ یہ سوچنے کے بعد غلاموں نے امیر مسعود پر حملہ کر دیا۔ مسعود مجبوراً رباط مارکلا میں قلعہ بند ہو گیا۔ مسعود کی گرفتاری۔ غزنوی فوج کا ہر چھوٹا بڑا فرد آئے دن کی جنگوں سے تنگ آ چکا تھا۔ نیز وطن کی جدائی کی وجہ سے بھی یہ سب لوگ پریشان تھے۔ اس بنا پر سارے لشکر نے مسعود کی مخالفت کی۔ یہ لوگ رباط کے اندر داخل ہو گئے اور مسعود کو گرفتار کر کے امیر محمد کے پاس لے آئے۔ امیر محمد نے اپنے بھائی سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں، ہاں نظر بند ضرور کروں گا۔ تم جو جگہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے منتخب کرو میں وہیں تمہیں قید کر دوں گا تاکہ تم اپنی زندگی کے باقی دن اطمینان اور آرام سے بسر کر سکو۔ مسعود نے قلعہ گیری، قلعہ دریائے سندھ کے قریب واقع تھا، میں رہنا پسند کیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت مسعود روانہ ہوا اس وقت اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، لہٰذا اس نے اپنے بھائی امیر محمد کے پاس ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ اخراجات کے لیے رقم لائے۔ امیر محمد نے 500 درہم بھجوائے۔ جب یہ رقم مسعود کے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی عالم میں اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، سبحان اللہ، کل اس وقت میرے قبضے میں زور و جواہر سے لدے ہوئے 3000 اونٹ تھے اور آج میری بدقسمتی کا یہ عالم ہے۔ مسعود نے اسی وقت اپنے چند ساتھیوں سے 1000 دینار بطور قرض لیے اور وہ 5100 درہم جو امیر محمد نے بھجوائے تھے اس شخص کو بطور انعام دے دیے جو لے کر آیا تھا۔ سلطان مسعود کا قتل۔ امیر محمد چونکہ اندھا تھا اس لیے اس نے زندگی کے سادہ طریقے سے بسر کرنے پر اکتفا کی اور سلطنت کا تمام کاروبار اپنے مقبوض الحواس بیٹے احمد کے سپرد کر دیا۔ احمد انان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی سلیمان بن یوسف سبکتگین اور علی ویشاوند کے بیٹے کو ساتھ لے کر ایک روز قلعہ گیری میں داخل ہو گیا اور اس نے بغیر اپنے باپ کی اجازت سے سلطان مسعود کو قتل کر دیا اور یہ واقعہ سن 433 ہجری کا ہے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ احمد نے مسعود کو زندہ کنویں میں پھینکوا کر کنویں کو پتھر اور مٹی سے پر کر دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ احمد نے دائیا محمد کو مجبور کر کے مسعود کو قتل کروایا۔ تاریخ گزیدہ کے بیان کے مطابق مسعود نے 9 سال 9 ماہ حکومت کی، لیکن بعضوں کے خیال میں اس کی مدت حکومت 12 سال ہے۔ سلطان مسعود بڑا بہادر، رحم دل اور ہنسمکھ انسان تھا۔ اسے علماء فضلہ سے بے حد عقیدت تھی اور وہ ہمیشہ ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ اس کے زمانے کے بہت سے علماء فضلہ اپنی کتابیں اس کے نام سے معنون کی ہیں۔ استاد خوارزمی ابو ریحان منجم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور فن ریاضی کے ماہر تھے۔ ان کی کتب قانون مسعودی ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے جو فن ریاضی سے متعلق ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے
सुल्तान मसूद के नाम पर लिखी गई। इस गरा बहा तसनीफ के सिलसिले में सुल्तान मसूद ने अबू रेहान को एक हाथी के वज़न के बराबर चांदी दी। काजी अबू मोहम्मद नासही ने अपनी अजीम शान किताब को, जो फ़िक़्ह हनफी से मुतल्लिक़ है, अमीर मसूद ही के नाम से मंसूब किया और इसका नाम किताब मसूदी रखा। तारीख़ रोज़तुस सफ़ा में बयान किया गया है कि मसूद मोहताजों और गरीबों वगैरह का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा इन्हें सदका और खैरात दिया करता था। चुनांचे एक दफ़ा का वाक़या है कि रमज़ान के महीने में मसूद ने सिर्फ एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा दिरहम खैरात किए। मसूद की हुकूमत के ज़माने में ममालिक गज़नविया में बेशुमार मस्जिदें और मदरसे तामीर हुए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीर मौदूद बिन अमीर मसूद के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।